جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں، بڑا اہم موضوع ہے اور ہم سبھی مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مختصر سی زندگی لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اس میں کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، ہمارے وہ اعمال ہمیں جنت کی جانب لے کر کے جانے والے ہیں یا وہ اعمال ہمیں جہنم کی جانب لے کر کے جانے والے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم سبھی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کے مناظر کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ جب ہم جنت کی بات کریں، ہم جب جہنم کی بات کریں اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان کو پریشانی اور تکلیف تو دنیا کے اندر بھی آتی ہے، انسان کے اوپر مصیبت تو دنیا کے اندر بھی آتی ہے اور پریشانی انسان کو آخرت کے اندر بھی آنے والی ہے۔ تو دنیا کی تکلیف میں اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر اگر میں آپ کے سامنے کہوں تو دو فرق ہے جو بہت ہی نمایاں ہے اور واضح ہے۔ دنیا کی تکلیف اور آخرت کی تکلیف، اس کے درمیان دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ انسان کو جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کو انسان برداشت نہ کر پائے۔ انسان بیمار ہو گیا ہے، کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، کچھ سال کے لیے، اس کے بعد انسان کو پھر صحتیابی مل جاتی ہے، انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انسان کو مار لگ گئی، چوٹ لگ گئی ہے، اس کی تکلیف انسان کچھ دنوں تک محسوس کرتا ہے، دوا علاج سے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، آنے والے وقت کے ساتھ وہ پریشانی اس کی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا کی تکلیف ہے وہ مختصر ہوتی ہے، وہ بہت تھوڑی سی ہوا کرتی ہے، لیکن جو آخرت کی تکلیف ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو انسان برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف ہوتی ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ایک تو دنیا کی تکلیف کم ہے، آخرت والی زیادہ ہے، اور دوسرے دنیا کی تکلیف بہت تھوڑی ہوا کرتی ہے، اور آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو انسان وہاں پہ برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ پائے گا۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہے۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں رکھی جاتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کیا ہمیں آج تک اس جہنم سے بچنے کی فکر ہوئی کہ جس جہنم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو، وہاں پہ ایسے ایسے حالات ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، کچھ حدیثوں کے اندر جہنم کا اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیا؟ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ہو بہو 100% یقین ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے؟ ابھی یہ محفل جو آپ کے سامنے جمی ہوئی ہے، ایک بندہ بیچ میں اٹھے اور شور مچانا شروع کر دے کہ سانپ آ گیا ہے، صرف اتنا شور مچا کے وہ بھاگنا شروع کر دے، بس جتنے بھی لوگ آس پاس ہوں گے سبھی جلدی سے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ سانپ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی اس بات میں جھوٹا بھی ہو
سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچانک اس کی اس خبر کو سننے کے بعد ہم سبھی لوگ اس کی بات کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہے، وہ اگر ڈس لے گا تو انسان کی موت تک آ سکتی ہے، فوراً اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سانپ واقعی ہو، اس بندے نے دیکھا ہو، لیکن سانپ ہو سکتا ہے زہریلا نہ ہو، سانپ ہو سکتا ہے کوئی نارمل ہو جو انسان کو کاٹتا ڈستا نہیں ہے، آیا ہے نکل جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ سارے امکانات ہیں یہاں اس دنیا کے معاملے میں، لیکن وہ جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمیں اللہ بتا رہا ہے، ہمیں ہمارے رسول بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو، وہاں پہ سانپ ہیں، وہاں پہ بچھو ہیں، وہاں پہ آگ کی دلدل ہے۔ اتنی تمام باتیں ہم سنتے ہیں، کیا واقعی ویسا یقین ہمیں آ رہا ہے اور ویسا ہم بچانے کی فکر اپنے آپ کو دنیا میں کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے اس آدمی کی ایک آواز پہ ہم سبھی لوگ محفل کو خالی کر دیے تھے کہ سانپ آ گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بس یہی اور ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کے اندر عذاب کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ سے کپڑے کٹنگ کر کے ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے، اسی کپڑے کو انہیں برابر وہاں پہ جہنم کے اندر پہننا پڑے گا۔ ابھی سردیوں کے بعد گرم موسم شروع ہونے والا ہے، ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ موسم ابھی اپنے شباب پہ نہیں آیا ہے، موسم تو ابھی نارمل چل رہا ہے، لیکن اس گرمی کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم وہ سارے اونی کپڑے نکال کر کے پیک کر کے رکھ چکے جو ٹھنڈیوں میں پہنا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو لا کر کے وہ اونی کپڑے دوپہر میں گرم موسم میں پہنایا جائے، اس کو پہننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے میں گرمی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، وہ ہیٹ اتنا زیادہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اس کو پہننے کی اس گرمی کے موسم میں طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جبکہ کھلی فضائیں، ٹھنڈ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، کولر بھی چالو ہے، اے سی کی ہوائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کپڑوں کو ہم پہننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور تو کریں، وہ جہنم کے اندر بندہ ڈال دیا جائے گا جو مکمل آگ کی دلدل ہے، پوری کی پوری وہ آگ کی جگہ ہے، وہاں پہ ڈالنے کے بعد اوپر سے اس آدمی کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اسی لباس کو اس آدمی کو پہنایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین آگے جہنم میں عذاب کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ دیکھو، ایک تو ٹیمپریچر اتنا گرم ہے، اوپر سے آگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اب اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم اور کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک الگ سے ان کے سر پہ مصیبت ہوگی۔ ہم اور آپ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی سے، گیجر سے پانی گرم کرنے کے بعد، گیس سے پانی گرم کرنے کے بعد یا لکڑی سے پانی گرم کرنے کے بعد نہایا کرتے تھے۔ پانی تھوڑا سا زیادہ اگر گرم ہو جایا کرتا ہے، ہم اسے ٹھنڈے پانی میں ملا کر کے نہاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری باڈی اس لائق ہی نہیں ہے کہ زیادہ گرم پانی کے ٹمپریچر کو برداشت کر سکے۔ ہم اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر کے پانی کو گرم کیا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی زیادہ گرم پانی ہو جائے، ہاتھ سے اس کو چھونے کے بعد ہم
اس کو ملا کر کے چیک کیا کرتے ہیں، جب اس کو اپنے جسم پہ ڈالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب اس کو اپنے جسم پہ ڈالا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے نہایا کرتے تھے، لیکن آج یہ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے، ہم گرمی کے موسم میں گرم پانی کا استعمال کرنا بند کر چکے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی بندہ گرم پانی لا کر کے دیتا ہے، جبکہ ہم اس کو اتنا ہی زیادہ گرم کر کے دیں جس پانی سے وہ بندہ ٹھنڈی میں نارمل عام طور پہ وہ نہا لیا کرتا تھا، اب وہ آدمی اس پانی سے بھی نہانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم گرم آ چکا ہے، اب ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس آدمی کی باڈی اب اسے ہیٹ والے پانی کو، گرم پانی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہاں تو جہنم میں انسان کی آرزو نہیں پوچھی جائے گی، تمہیں گرم پانی کی ضرورت ہے، تمہیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، انسان سے اس کی پسند نہیں پوچھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اس آدمی کے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اچھا کتنی مصیبت ہوئی، ایک تو آگ کا لباس ہے، آگ کا کپڑا پہنایا گیا، اور دوسرے اوپر سے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ جب یہ پانی ڈالا جائے گا اس انسان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب ان کے سروں کے اوپر سے جسم کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں، والجلود، اور اسی طریقے سے ان کے جسم کی جلدیں، یہ کھال اور توچا جو ہے اسکن انسان کے پگھل جائیں گے، جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سبھی کی سبھی چیزیں پگھل کر کے خراب ہو جائیں گی اور انسان کی جلد بھی پگھل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ بیان فرماتا ہے یہ تو آگ کی سزا ہے، یہ گرم گرم پانی ان کے وہ سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا، یہ عذاب اپنی جانب ایک طرف رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے فرشتوں کے حوالے ایسے ہتھوڑے کیے جائیں گے جو ہتھوڑے بالکل لوہے کے بنے، اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے کہ اس مار کو انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا، جب یہ سزا انسان دیکھے گا نا تو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اللہ کی قسم نہیں برداشت کر پائے گا۔ ایک معمولی سا آدمی، ایک کمزور آدمی اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھتا ہے؟ وہ جہنمی آدمی وہاں سے نکل کر کے بھاگنا چاہے گا۔ اللہ رب العالمین آگے اس کا نقشہ بھی کھینچ رہا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، اللہ بیان فرماتا ہے جب جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، سارے کے سارے جہنمی جہنم سے نکل کر کے بھاگنا چاہیں گے، نکل کر کے وہاں سے وہ واپس آنا چاہیں گے۔ جیسے وہ نکل کر کے آنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، انہیں اسی جہنم کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، انہیں جہنم کے اندر دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہہ دیا جائے گا کہ تم چکھو یہ آگ کا عذاب، تمہارے لیے یہی چیزیں تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذرا ہم مسلمان واقعی اللہ کے لیے سوچنے کی کوشش کریں، کیا یہ عذاب اگر ہمیں ایک منٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے دے دی جائے تو کیا اس آگ کی سزا کو ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے، یا ہم جو کمزور انسان ہیں کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ کون سی آگ سے زیادہ گرم ہے؟ یہ لکڑی والی آگ، یا وہ گیس چولہے والی آگ، یا وہ مشینوں سے جلائی جانے والی آگ؟ ہمارے یہاں دنیا میں بھی تو آگ کی کئی زیادہ برائٹی پائی جاتی ہے، کوئی آگ ہلکی ہے، کوئی اس سے تیز ہے، تو کوئی اس سے تیز ہے، تو کوئی اس سے زیادہ تیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ
کون سی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہیٹ اور دنیا کی سب سے ہائی ٹیمپریچر والی جو آگ ہے اس سے وہ 70 گنا زیادہ ہیٹ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، ایسی آگ ہے، اللہ کی قسم آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں ایسے آگ تیار کی جاتی ہے مشینری کے ذریعے اور لائٹ کے ذریعے کہ اس پہ بڑے سے بڑے لوہے کو رکھا جاتا ہے، تانبے کو رکھا جاتا ہے، پیتل کو رکھا جاتا ہے، بڑی بڑی دھاتو کو رکھ دیا جاتا ہے، چند سیکنڈ کے اندر وہ لوہا، وہ تانبا اور وہ تمام چیزیں پانی کی طرح پگھل کر اس پہ بہنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ کا جب حال ہے وہ سوچو اور تصور کرو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اسپیشل عذاب دینے کے لیے اس آگ کو تیار کر کے لائے گا تو کتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ کیا اس آگ کی ایک جھلک کو ہم اور آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے ہیں تو آؤ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مزید جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، جہنم میں عذاب کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کل قیامت کے دن جب نیکیاں اور انسان کی برائیوں کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون۔ اللہ بیان فرماتا ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہوا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو انہوں نے لوس میں رکھا ہے، یہ دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ بہت سارے بندے دنیا میں نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال کو بھر لیا کرتے تھے، لیکن یہ بندہ صرف انتظار میں رہا کرتا تھا کہ ابھی نہیں، میں بعد میں نیکیاں کر لوں گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایسے لوگ فی جہنم خالدون، ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ کے لیے بھی رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، اللہ بیان فرماتا ہے جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا آگ ان کے چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جہنم کے اندر ان کی شکل و صورت انتہائی بدصورت ہو جائے گی، وہ بہت ہی بدصورت نظر آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر مکمل طور پر جلایا جائے گا، صرف چہرہ نہیں بلکہ سارا جسم جلایا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پہ چہرے کا تذکرہ خاص طور پہ کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کی تمام باڈی میں، سارے جسم کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ چہرے سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ اسی چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اسی چہرے سے انسان کا دنیا میں تعارف ہوا کرتا ہے۔ یہی چہرہ ہے جو انسان کے درمیان بڑا خوبصورت بنا پھرا کرتا تھا، انسان کو دیکھ کر کے انسان اش کیا کرتے تھے، ہائے بھرا کرتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، یہ کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ بیان فرما رہا ہے تمہارے چہرے کو جب جہنم میں آؤ گے آگ جھلسا کر کے رکھ دے گی، اتنے بدصورت ہو جاؤ گے، اتنے بدترین نظر آؤ گے کہ کوئی تم کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ جب یہ جہنم کی سزا ان کو دی جا رہی ہوگی، جہنم کی سزا کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ آرزو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کی آرزو کا تذکرہ کر رہا ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو اس جہنم سے ہمیں نجات دے دے، جہنم سے ہم کو نکال کر کے تو باہر کر دے، یہاں کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم دنیا میں چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا کرتے تھے، ہم یہاں کے عذاب کو اور یہاں کی سزا کو برداشت کیسے کریں؟ اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں نکال کر کے باہر کر دے یہاں سے۔
میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنمی آرزو کریں گے، جہنمی اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا، قرآن میں اللہ نے آج ہی وہ نقشہ کھینچ دیا ہے، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ بیان فرمائے گا، اے جہنمیوں، اے مجرموں، تم جہنم کے اندر پڑے رہنا، تم ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور تم ہم سے آج بات نہ کرو، آج میں تم سے بات نہیں کرنے والا ہوں، آج میں تمہاری باتوں کو سننے کے موڈ میں نہیں، میں تمہاری باتوں کو نہیں سنتا۔ آج دنیا میں اللہ میں بلا رہا ہے، آج دنیا میں اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، آج ہمارے رب کے پاس وقت ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج مسلمان کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔